اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم ہفتہ وار مجلس ذکر میں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور اپنی محبت اور معرفت کے حصول کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں اور اس مصروفیت کے دور میں اور ایسے دور میں کہ جس وقت میں لوگ فضولیات کے اندر وقت لگانے کے لیے وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن نیکی کے کاموں میں وقت دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا، تو ایسے فتنے فساد کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یقیناً جب اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ اس کا موقع دیں گے کہ ہمیں اور زیادہ خیر کے کاموں میں جڑنے کی توفیق ہو جائے۔ آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث شریف تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی آخرت پر اور اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فرمایا کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اچھا بول بولے یا وہ خاموش رہ جائے یا وہ خاموش رہے، یعنی جب بھی بولے تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھا بولے، اگر اچھا نہیں بول سکتا تو کم از کم خاموش رہے، اس کے اندر بہتری ہے۔ اس لیے کہ جو اچھا بول ہے وہ آدمی کو جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتا ہے، اور جو برا بول ہے بعض دفعہ آدمی کو برا بول جہنم کے اندر گرا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت کہ جس کا بچہ فوت ہو گیا یا بچہ گم ہو گیا، اب وہ پریشان حال ہے، وہ غم کے اندر ہے، اس کے لیے کوئی تسلی کا کلمہ بول دیتا ہے کہ کوئی نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے، بچہ مل جائے گا، تو اس کے لیے کوئی تسلی کا کلمہ کہہ دینا۔ فرمایا کہ جو کوئی تسلی کا کلمہ کہہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کلمہ کہنے والوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کو جنت کے اعلیٰ اعلیٰ جوڑے پہنائیں گے۔ اب بظاہر دیکھنے میں ایک بول بولا ہے، لیکن یہی ایک بول جو ہے وہ آدمی کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن گیا اور جنت کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بن گیا۔ اور ایسے ہی بعض دفعہ آدمی زبان سے ایسا کوئی برا بول نکال دیتا ہے کہ وہ بول اتنا برا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں تو اس کی علامت جہنم ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پھر جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اچھے بول کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، کہ وہ ترازو کے اندر بہت وزنی ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرمایا کہ یہ دو کلمے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے اور ترازو میں بہت بھارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب۔ اب یہ بظاہر ایسا بول ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سب ساتھی پڑھ لیں ایک دفعہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ کلمے زبان پر ہلکے، ترازو میں بہت بھاری، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند۔ اب یہ کلمے جو ہیں آدمی کے کس قدر رفع درجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور یہ کلمے اتنے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں کہ دنیا جہان کا مال و دولت ہر چیز اس کے مقابلے میں آ جائے، صرف ایک سبحان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی دنیا جہان کا مال و دولت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بادشاہت دے رکھی تھی، اور ہوا بھی ان کی جاسوس تھی، اور خلق خدا
جنات چرند پرند ہر چیز ان کے تابع تھی۔ اب سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے اندر اڑا جا رہا ہے اور نیچے ایک دیہاتی ہل چلا رہا ہے۔ تو اس دیہاتی نے سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ سبحان اللہ ماذا اوتی آل داود، کہ سبحان اللہ داود علیہ السلام کی اولاد کو کیا کچھ دے دیا گیا۔ اب اس دیہاتی نے سبحان اللہ کہا تو سلیمان علیہ السلام کو فوراً اطلاع دی گئی کہ فلاں دیہاتی نے آپ کا نام لے کر یہ بات کی اور ساتھ اس نے سبحان اللہ کہا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فوراً سمجھ گئے کہ اس دیہاتی کے دل کے اندر اس تخت کی وقت بیٹھ گئی ہے، اس تخت کی وقت بیٹھ گئی ہے جو کہ دنیا کی چیز ہے، فنا ہونے والی ہے۔ فوراً سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت نیچے اتارا اور اتار کر اس دیہاتی کے پاس گئے اور اس دیہاتی سے فرمایا کہ تسبیحۃ واحدۃ خیر مما اوتی آل داود، فرمایا کہ تمہارا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا جو کچھ آل داود کو یعنی سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا اس تمام چیزوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ تخت اور یہ دنیا کا ساز و سامان یہ تو فنا ہونے والا ہے، لیکن سبحان اللہ جو کہہ دیا اس پر جو اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور جو چیز باقی رہنے والی ہو اس کو اس کے ساتھ کوئی نسبت نہیں جو فنا ہونے والی ہے، اس لیے کہ باقی رہنے والی چیز اس کی وقت زیادہ ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو اچھا کلمہ کہنا چاہیے، اگر اچھا کلمہ نہیں کہہ سکتا تو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پھر خاموش ہو جایا کرے اگر اچھا کلمہ نہیں کہہ سکتا تو اس لیے چاہیے کہ آدمی اپنی زبان اپنے کنٹرول میں رکھا کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی پہلے جو کلمہ کہنا ہے اس کا پہلے وزن کر لو، اس کو تول لو، اس کو پرکھ لو، اس کو جانچ لو کہ یہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ تو نہیں بن جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بننے والا ہے تو پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اچھا بولو، ورنہ پھر خاموش رہ جاؤ، ورنہ پھر خاموش رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، فرمایا کہ ایک شرمگاہ کی اور دوسرا زبان کی، فرمایا کہ ان چیزوں کو تم صحیح استعمال کرو تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے تمہیں میں جنت لے کر دوں گا۔ تو اس لیے زبان کا جو معاملہ ہے یہ بہت اہم معاملہ ہے، زبان کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو آدمی کو اچھا بولنا چاہیے یا پھر آدمی کو چاہیے کہ آدمی خاموش رہ جائے۔ ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز کے اندر ہے، نجات کس چیز میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں، فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے، فرمایا کہ نجات 3 کاموں میں ہے، فرمایا کہ پہلی بات یہ کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اور دوسری بات ارشاد فرمایا کہ تم زیادہ تر اپنے گھر میں رہو، اس لیے کہ جب آدمی باہر وقت گزارے گا تو پھر فتنے فساد کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، باہر بد نظری کا خطرہ ہے، گناہ کے موقع ملنے کا، گناہ کے مواقع ملنے کا خطرہ ہے، کہیں گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، اور گھر میں رہے گا تو گھر والوں کے دکھ درد کا اس کو احساس ہوگا، گھر میں رہے گا بیوی بچوں کی تربیت کی فکر کرے گا، بیوی بچوں کی تربیت پر نگہداشت ہوگی، تو اس لیے فرمایا کہ دوسری چیز فرمائی کہ نجات اس میں ہے کہ تم اپنے گھر میں رہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دین کے کام کے لیے باہر جانا ہے پھر تو وہ جانا افضل ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن جو لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ فارغ ہیں کوئی کام نہیں ہے تو باہر سڑک پر چوکوں میں چوراہوں میں گپ شپ لگانے کے لیے، فضول گیمیں کھیلنے کے لیے اور فضول
غیبت چغل خوری کرنے کے لیے اور بازار میں تبصرے کرنے کے لیے فضول باہر بیٹھ جانا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ فرمایا کہ نجات اس کام میں ہے کہ تم اپنے گھر میں رہو۔ اور پھر تیسری بات یہ ارشاد فرمایا کہ تیسری چیز جو نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، فرمایا کہ تم اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ۔ یعنی اگر تم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے، تو پھر اس پر ہمیں نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، آنسو بہانے چاہیے۔ آنسو نہ نکلیں تو آدمی رونے والی شکل بنا لے، آدمی کیفیت بنا لے، آدمی شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی اپنا سر جھکا لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نجات ان کاموں کے اندر ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نجات حاصل کریں، تو پھر اس کے اندر ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان اپنے قابو کے اندر رکھیں، اور زبان کو زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ ذکر، اذکار، درود شریف، کلمہ شریف، تیسرا کلمہ، استغفار، ہر وقت زیادہ سے زیادہ آدمی کو ذکر اذکار کے اندر اپنی زبان کو استعمال کرنا چاہیے، اور نہیں تو لفظ اللہ 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 آدمی یہ کہتا رہے۔ ہر وقت آدمی زبان کو صحیح استعمال کرے، اور جب آدمی زبان کو صحیح استعمال کرے گا تو یہ زبان صرف زبان ہی نہیں بلکہ نیکیاں یا گناہ کمانے کی ایک مشین ہے۔ اس سے آدمی بہت زیادہ نیکیاں بھی کما سکتا ہے اور بہت زیادہ گناہ بھی کما سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو نیکیاں کمانے کی مشین بنا لیں، زیادہ سے زیادہ اس سے ہم ذکر کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ زبان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم نے کچھ بولنا ہوتا ہے، تو ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے یہ لفظ ادا کرنا ہے تو میں زبان کو کس جگہ پر لگاؤں گا، ہم یہ سوچتے نہیں ہیں۔ بس ادھر دل میں خیال آیا، ذہن میں آیا کہ میں نے یہ لفظ بولنا ہے، فر ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس بات کے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم نے اتنے جملے بولنے ہیں، ہم نے زبان اس جگہ پر لگانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست ہمیں بولنے کی مشین دے رکھی ہے۔ تو اگر ہمیں یہ سوچنا پڑتا تو ہم نے تھوڑی سی گفتگو کرنے کے لیے ہم یہ سوچتے کہ زبان کو ہم کہاں پر لگائیں گے، تو پھر یہ حرف ادا ہوں گے، تو ہمارے لیے کتنی مشقت ہوتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں ہمارے لیے رکھی ہیں، اور زبان کیا ہے؟ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو اب یہ آواز آ رہی ہے زبان کے ذریعے سے، اب کوئی اپنی زبان کو پکڑ لے، زبان کو پکڑ کر پھر چاہے کہ میں گفتگو کروں، وہ نہیں بول سکتا۔ زبان کو پکڑ کر کوئی آدمی گفتگو کرنا چاہے تو وہ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ زبان سے بولا جا رہا تھا، زبان کو اس نے پکڑ لیا اپنی زبان کو۔ تو اب جس زبان کو پکڑا ہے آدمی دیکھے وہ کیا ہے؟ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی ایسا سسٹم نظر نہیں آ رہا کہ کیسے قوت گویائی ہمیں عطا کی گئی۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی بخشی ہے۔ تو جب اب مثال کے طور پر کسی گونگے کو دیکھ لیا جائے، تو جو شخص گونگا ہے اس کے منہ کے اندر بھی یہی زبان ہے۔ یہ نہیں کہ جو گونگا ہوتا ہے اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہوتی، گونگے لوگوں کے منہ کے اندر بھی زبان ہوتی ہے، ان کے منہ میں بھی یہی زبان ہوتی ہے، لیکن صرف قوت گویائی بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو عقل مند وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، اس امانت کے اندر خیانت نہ کرے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس زبان سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سے زیادہ ذکر اذکار کرنے والے بنیں، زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں زبان کو خرچ کرنے والے بن جائیں۔ تو اب ذکر کریں گے۔ ذکر سے پہلے سب ساتھی 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 3 مرتبہ درود شریف اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنے مشائخ کو، بزرگوں کو، اور اپنے سلسلے کے بزرگوں کو اور سب مشائخ کو اور اپنے پرائے سب مسلمانوں کو اصالِ ثواب کریں گے۔ اور پھر
لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا، جب لا کہنا ہے تو یہ تصور ہو کہ لا یعنی دل میں سے میں نجاست اور غلاظت کو، اللہ تعالیٰ کے غیر کو نکال رہا ہوں۔ اب لا کا اشارہ دائیں کندھے پر لا کر اس اشارے کو پیچھے پھینکنا ہے، یہ تصور کرنا ہے کہ سارا غیر میں نے پشت کے پیچھے پھینک دیا۔ اب الا اللہ، اب صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ میرا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ تعلق ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد لفظ الا اللہ کا ذکر، پھر لفظ اللہ کا، پھر اللہ تعالیٰ کو اضطراری کیفیت میں پکارا جائے گا، اور پھر اس کے بعد مراقبہ موت ہوگا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ تو تمام جو کچھ تھوڑے بہت طلباء بھی تشریف لائے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ دعا سے پہلے کوئی نہ جائے۔ تو سب ساتھی 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ اور درود شریف اور سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے مشائخ کو اصال ثواب کر لیں، اور سب ساتھی قبلہ کی طرف ہو کر بیٹھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکارو۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کے پاک ناموں سے پکارا جائے گا، اور اس کیفیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے جس نام سے پکارا جا رہا ہے اللہ جل شانہ وہ صفت اپنے اندر کمال درجے میں رکھتے ہیں۔ مثلا اگر یا غفارو کہا تو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اس کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تمام ساتھی قبلے کی طرف منہ کر لیں۔ یا اللہ یا نور یا ہادی، 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 یا اللہ یا غفار یا ستار، 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 یا اللہ یا غفور یا ودود، 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 یا اللہ یا رحمن یا رحیم، 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 یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں،
کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے۔ اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے۔ ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ،
لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا ذکر اس کیفیت سے کریں گے کہ صرف میری زبان ہی نہیں، میرا پورا وجود، میرا ایک ایک بال اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ کیفیت نصیب ہو جائے، یہ تصور نصیب ہو جائے کہ میرا پورا جسم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، تو اس کو سلطان الاذکار کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ یہ تصور ہو کہ صرف میں ہی نہیں، میرے ساتھ مسجد کے در و دیوار ہر چیز اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہے، اور جتنی محبت اور شوق سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان، اللہ تعالیٰ کے نام کی محبت نصیب ہوگی اور حلاوت اور چاشنی حاصل ہوگی۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ خواہشوں کے پیچھے چل کر اب ذرا کچھ سوچ لے، خواہشوں کے پیچھے پڑ کے اب ذرا کچھ سوچ لے، نفس راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ۔ عشق فانی کر کے دیکھا،
عشق باقی کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب عشق سارے، عشق مولا کر کے دیکھ۔ دنیا دنیا کر کے دیکھا، مرنا مرنا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے، ذکر اللہ کر کے دیکھ۔ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارا نام دعائیہ انداز میں پکاریں گے اور اضطراری اور بے چینی کی کیفیت سے پکاریں گے۔ اس کیفیت سے پکاریں گے کہ جس طرح کوئی آسمان سے گر پڑا ہو اور اس کو اور کوئی بچانے والا نہ ہو، تو اب وہ کیسے اللہ تعالیٰ کو پکارے گا؟ یا کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہے، گردن تک اس کا پانی پہنچ گیا، دائیں بائیں دنیا کے سارے سہارے چھوٹ چکے، اب وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کو بے قرار ہو کر پکارے گا؟ تو ہم بھی فتنے فساد میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو اسی کیفیت سے پکاریں گے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کیفیت سے پکاریں گے کہ یا اللہ اپنی محبت اپنی معرفت بھی نصیب فرمائیے، ہمیں معاف بھی فرمائیے،
ہماری حاضری کو بھی قبول فرمائیے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ ہم خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر جھولی پھیلائے ہوئے۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں مولا تو نہ ہم کو بھول جا۔ الہی عبدک العاصی اتاک مقر بالذنوب وقد دعاک، ان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک، یا من یری ما فی الضمیر ویسمع، انت المعد لکل ما یتوقع، ما لی سوا قرعی لبابک حیلۃ، ما لی سوا قرعی لبابک حیلۃ، ولئن رددت فأی باب اقرع۔ اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی دے گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی
الہی دے گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی دے گزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی عصیاں نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی عصیاں نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی دے گزر کر دے، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی دے گزر کر دے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی دے گزر کر دے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی دے گزر کر دے، تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، مگر بن جائے گا میرا الہی دے گزر کر دے، مگر بن جائے گا میرا الہی دے گزر کر دے، اگر مجھ پہ تیری رحمت نہ ہو ایک پل خدا بندہ، اگر مجھ پر تیری رحمت نہ ہو ایک پل خدا بندہ، تو ہو جاؤں گا میں رسوا الہی دے گزر کر دے، تو ہو جاؤں گا میں رسوا الہی دے گزر کر دے، خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں، خطائیں یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں، تو رحمت کا بہا دریا الہی دے گزر کر دے، تو رحمت کا بہا دریا الہی دے گزر کر دے، بھکاری بن کے آیا ہوں تیرے در پہ میرے مولا، بھکاری بن کے آیا ہوں تیرے در پہ میرے مولا، مجھے خالی نہ لوٹانا الہی
مجھے خالی نہ لوٹانا الہی در گزر کر دے۔ وہ جس پہ چل کے لوگوں نے تیرا انعام پایا ہے، وہ جس پہ چل کے لوگوں نے تیرا انعام پایا ہے، چلا مجھ کو بھی وہ رستا الہی در گزر کر دے، چلا مجھ کو بھی وہ رستا الہی در گزر کر دے۔ سنور جائے میری دنیا، سنور جائے میری عقبیٰ، سنور جائے میری دنیا، سنور جائے میری عقبیٰ، جو ہو جائے کرم تیرا الہی در گزر کر دے، جو ہو جائے کرم تیرا الہی در گزر کر دے۔ نبی کا واسطہ دے کر صدا دیتا ہوں یا مولا، نبی کا واسطہ دے کر صدا دیتا ہوں یا مولا، رضا کا دے پروانہ الہی در گزر کر دے، رضا کا دے پروانہ الہی در گزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکثر ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ لیکن ہم نے آج موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل سخت ہو گئے، آخرت کی طرف ہماری توجہ نہیں رہی، دنیا کے اندر ہم مگن ہو گئے۔ کاش کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کرنے والے بن جائیں۔ ابھی ہم اپنی اپنی موت کو یاد کریں گے تو سب ساتھی آنکھوں کو ذرا بند کر کے اور گردن کو ذرا جھکا کے اپنی اپنی موت کا تصور کریں
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر جو مہلت دے کر بھیجا تھا وہ مہلت ختم ہو چکی۔ موت کا فرشتہ آ گیا ہماری روح قبض کرنے کے لیے۔ اب ہم دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، کچھ نیک اعمال وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا، اس لیے کہ آج ہمارے مرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ ملک الموت نے ہماری روح کو قبض کیا اور ہمیں زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں داخل کر دیا۔ ہمارے اعلانات، میرے اعلانات ہو رہے ہیں، دوست احباب رشتہ دار جمع ہو گئے، اور وہ بیوی بچے دوست احباب رشتہ دار جو ایک دن بھی میرے بغیر گزارنا نہیں چاہتے تھے، آج ان کی زبانوں پر یہ ہے کہ جلدی کفن دفن کا انتظام کرو۔ آج وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر سے رخصت کرنے والے ہیں اور رخصت کرنے کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرے لیے غسل دینے کے لیے، مجھے غسل دینے کے لیے تختے پر لٹا دیا گیا، اور وہ لباس کہ جو میں بہت پسند کرتا تھا، آج وہ کینچی سے کاٹ کر میرے جسم سے اتارا جا رہا ہے، اور میں وہ جسم جو لوگوں سے، دوسروں سے چھپاتا تھا، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، آج میں دوسروں کے ہاتھوں میں ہوں اور دوسرے کو رحم و کرم پر ہوں۔ مجھے الٹ پلٹ کیا جا رہا ہے، مجھے نہلایا جا رہا ہے، میرے جسم پر کافور ملا گیا اور مجھے کفن پہنا دیا گیا۔ اور سفید کفن پہنا کر میری میت کو تیار کر کے گھر کے صحن میں رکھ دیا گیا۔ آج کوئی بھی رشتہ دار، بہن بھائی آج مجھے اپنے گھر لے کر جانا نہیں چاہتا، آج کوئی بھی مجھے ایک دن بھی، ایک رات بھی اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ گھر کہ جس میں نے زندگی گزاری، جس کو میں نے بنایا سنوارا، آج اس گھر میں میرا آخری دن ہے اور اس گھر میں سے میرا جنازہ نکلنے والا ہے۔ اور جنازے کو نکالا گیا، ان گلی محلوں سے گزارا جا رہا ہے کہ جن گلی محلوں میں گزرا کرتا تھا، آج وہاں سے میرا جنازہ جا رہا ہے۔ لوگ میری میت کو دیکھ کر اچھے یا برے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں گواہی دے رہے ہیں۔ میری میت کو مسجد کے باہر یا جنازگاہ میں لا کر رکھ دیا گیا۔ امام صاحب نے میرا جنازہ پڑھایا، اور بڑی تیز قدموں کے ساتھ مجھے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میں آج
ایک بوجھ بنا ہوا ہوں، لوگوں کے کندھوں پر ہوں، وہ مجھے آج قبر میں اتارنے والے ہیں۔ قبرستان مجھے لے کر گئے، وہاں قبر پہلے سے ہی تیار تھی، مجھے ہاتھوں ہاتھ لے کر قبر میں اتار دیا گیا، اور آہستہ آہستہ میری قبر کو بند کر دیا گیا، اور کوئی بھی آج میرے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری قبر پر مٹی ڈال کر دوست، احباب، رشتہ دار، میرے بھائی واپس جا رہے ہیں۔ اگر کوئی رک بھی جائے تو ہمیں کیا، جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ آج میں قبر میں تنہا ہوں، اور میری ایسی مخلوق سے میرا سامنا ہوا کہ جو مخلوق میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ من ربک، من نبیک، ما دینک۔ اگر میں نے دنیا میں اپنے رب کو رب جانا، دین کو دین سمجھ کر اس پر عمل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا، تو میں صحیح جواب دے دوں گا، اور اگر میں نے غفلت میں زندگی گزاری تو لا ادری کہہ دوں گا کہ میں نہیں جانتا۔ اس کے ساتھ مجھے اگر لا ادری کہہ دیا تو قیامت تک مارا جائے گا، اور قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں گے۔ سینکڑوں ہزاروں سال گزرنے کے بعد جب قیامت برپا ہوگی، اعلان ہوگا کہ سب چلو اپنے رب کے دربار میں اپنے اللہ کو جا کر حساب دو۔ قیامت قائم ہے۔ قیامت کے میدان میں میرے والدین، میرے استاد، میرے شاگرد، میرے دوست احباب سارے موجود ہیں۔ میں آج بہت شرمندہ ہوں، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوں، کانپ رہا ہوں کہ میں آج کیسے حساب دوں گا، میرے پول کھل جائیں گے۔ مجھے زبردستی میرے رب کے دربار میں لایا جا رہا ہے۔ میں اپنے رب کو حساب نہیں دے سکتا، میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں۔ لیکن آج چھپنے کی، بھاگنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں،
اور اللہ تعالیٰ رحیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ کریم ذات ہے، مہربان ذات ہے۔ اس کا رحم، اس کا کرم، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے اور اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائیں گے، اور رحمت للعالمین ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے امید ہے کہ رحمت للعالمین پیغمبر ہماری سفارش اور شفاعت فرمائیں گے، اور حضور کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج مجھے بخشا جائے گا۔ آج میرے پاس عمل ایسے نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میری بخشش ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد ما انت انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا رحمن یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا غفور یا اللہ، یا ودود یا اللہ۔ پیارے اللہ، آج آپ کے دربار میں ہم اپنے گناہوں کو لے کر، اپنے گناہوں کا اقرار لے کر، تیری نعمتوں کا اقرار لے کر حاضر ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ درگزر والا معاملہ فرما دے، مہربانی والا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ آپ کے انعامات کی کوئی حد نہیں، ہماری نافرمانیوں کی کوئی حد نہیں۔ یا اللہ آپ کریم ہیں، یا اللہ بڑوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے، یا اللہ آپ سے بڑا کوئی نہیں، یا اللہ آپ سے بڑا کوئی نہیں۔ درگزر والا معاملہ فرمائیے، رحمت والا معاملہ فرمائیے، کرم والا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لیجئے، اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنی معرفت نصیب فرمائیے، اپنی پہچان نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ ہم تجھ سے تیرا تعلق مانگتے ہیں، یا اللہ، یا اللہ تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں، تجھ سے تیرا پیار مانگتے ہیں، یا اللہ۔ یا اللہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے پیار کریں، یا اللہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے پیار کریں۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیرا پیار مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما دیجیے، اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ، یا اللہ اپنے سامنے ذکر اذکار کرنا، دعائیں مانگنا، گڑ گڑانا، راتوں کو جاگنا، یا اللہ ہمیں ہر چیز سے محبوب کر دیجیے، ہمیں ہر چیز سے محبوب کر دیجیے، ہمیں ہر چیز سے محبوب کر دیجیے۔ یا اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے اس قابل نہیں، اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے، اپنے نیکوں میں ہمارا نام لکھ دیجیے۔ یا اللہ
اپنی رحمت سے لکھ دیجئے، اپنے کرم فضل سے لکھ دیجئے۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق اور تعلق نصیب فرمائیے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیے۔ یا اللہ اپنے پیارے بندوں کا ہمیں پیار نصیب فرمائیے، اپنے پیارے بندوں سے محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جتنے ساتھی تشریف لائے، یا اللہ سب کی مشکلات آسان فرمائیے، سب کی پریشانیاں دور فرمائیے، سب کی ضرورتیں پوری فرمائیے، کسی کو کسی کا محتاج نہ فرمائیے، محض اپنے در کا محتاج رکھیے۔ یا اللہ تو سب کی سب ضرورتوں کو جانتا ہے۔ یا اللہ ہمارے ایک ساتھی نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا، اس کے والد صاحب کے حوالے سے، یا اللہ اس کے والد صاحب کو عافیت نصیب فرمائیے، صحت نصیب فرمائیے، ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما دیجیے۔ پیارے اللہ مشکلات آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ مسجد اور مدرسے کی ساری ضرورتیں پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ مسجد اور مدرسے کی ساری ضرورتیں پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، دارین کی عزتیں نصیب فرمائیے، ترقیاں نصیب فرمائیے۔ پوری دنیا میں جو جو خیر کا دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ سب کو قبولیت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جتنی زندگی ہے صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ جب عمر پوری ہو جائے تو ایمان کامل کے ساتھ مسجد نبوی میں موت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ حرم پاک کا جنازہ نصیب فرمائیے، حضور کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن نصیب فرمائیے۔ یا اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیے، عمرے کی سعادت نصیب فرمائیے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار باادب اور مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اسی ادارے میں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں طلباء دین پڑھ رہے ہیں سب کو کامیابی عطا فرمائیے، سب بچوں کو علم نافع عطا فرمائیے، سب کو یا اللہ دین کا یا اللہ چشم و چراغ بنا دیجیے۔ یا اللہ سب سے اپنے پیارے دین کی مقبول خدمت کا کام لے لیجیے۔ یا اللہ سب کے والدین کو اپنی شان جزائے خیر عطا فرمائیے، جن والدین نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے دین کے لیے وقف کیا یا اللہ ان کے والدین کو اپنی شان جزائے خیر عطا فرمائیے۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی، اسلام کی، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اسلام پاکستان اور اہل فلسطین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دیجیے، تباہ و برباد فرما دیجیے، صفحہ ہستی سے مٹا دیجیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔